احمد و نصلی علی رسول الکریم۔ وطن عزیز میں ہر سال 2 دفعہ تعطیلات ہوتی ہیں۔ گرمیوں کی لمبی تعطیلات کے علاوہ سردیوں کی شدت کے دوران بھی مختصر تعطیلات ہوتی ہیں۔ ان چھٹیوں میں طالب علم مفید سرگرمیوں میں حصہ لینے کی بجائے اپنے وقت کا زیادہ حصہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ والدین بھی بالعموم اپنے بچوں کی رہنمائی کرنے سے قاصر رہتے ہیں اور بچے کھیل کود اور موبائل میں اپنا وقت صرف کر بیٹھتے ہیں۔ تعطیلات کا مفید استعمال بھی ممکن ہے، بشرطے کہ اس حوالے سے بچوں کے اچھے طریقے سے رہنمائی کی جائے۔ اس حوالے سے والدین کی رہنمائی کرنا بھی از حد ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو ان تعطیلات میں مفید سرگرمیوں کی طرف راغب کر سکیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وقت کی لہریں نہایت تیز ہیں اور ان کے گزرنے کا کچھ اندازہ نہیں ہو پاتا۔ جو لوگ اپنے فارغ وقت کو اچھی اور مثبت مصروفیات میں گزارتے ہیں، ان کی آنے والی زندگی پہ اس کے مثبت نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور ان کے مد مقابل جو لوگ اپنے وقت کو گنوا بیٹھتے ہیں انہیں مستقبل میں ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمیں تعطیلات کے وقت مفید اور بہتر بنانے کے لیے بعض اہم امور کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جب ہم قرآن مجید، کتب احادیث، تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں فارغ وقت کو گزارنے کے حوالے سے بھی مفید رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تعطیلات میں جو بعض اہم امور انجام دی جا سکتے ہیں وہ چند یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ انسان کی دنیا میں آمد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں اپنے وقت کو صرف کرے۔ اس لیے کہ ہماری زندگی کا حقیقی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ چنانچہ ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کی بھی ان تعطیلات میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بعض اہم امور یہ ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، اور نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ تیار کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی تلقین کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ذکر الہی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی زندگی کے اندھیروں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی برکت سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت شامل حال ہوگی اور مستقبل کی زندگی کے سنورنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور انسان کو زندگی کے مختلف نشیب و فراز کے دوران دعاؤں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ دعا انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریق ہے۔ جو شخص دعا پر مداومت کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مطالعہ۔ بچوں کو چھٹیوں میں مطالعہ کی طرف راغب کرنا چاہیے اور انہیں کسی نہ کسی اچھی مذہبی، تاریخی اور معلوماتی کتاب کا مطالعہ کرنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ مطالعہ انسان کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا کرتا ہے اور انسان میں تجزیے اور تحلیل کی بے پناہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دور حاضر میں یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے مطالعہ کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ سے حاصل ہونے والی معلومات کبھی بھی کتب کا متبادل نہیں ہو سکتی، چنانچہ انسانوں کو مطالعے کی عادت ڈالنی چاہیے، جس کے نتیجے میں ان کے علمی رسوخ اور پختگی میں اضافہ ہوگا اور مستقبل میں یہ مطالعہ ان کے کام آئے گا۔ نمبر 3، مفید تقاریر اور لیکچرز کا سننا۔ چھٹیوں میں مفید تقاریر اور لیکچرز کا سننا بھی انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انٹرنیٹ پر اس وقت بہت سے مفید اور معلوماتی لیکچرز موجود ہیں جن کو تواتر سے سننے سے انسان کے علم اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ طالب علموں کو ان چھٹیوں میں ہر روز ایک مفید لیکچر سن کر اپنی دینی اور دنیاوی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اہل علم کی صحبت۔ اہل علم دانش کی صحبت سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان کو کتابوں سے وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا جو اہل علم اور دانش کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ سال بھر کی تعلیمی مصروفیات کے دوران اہل علم تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ان تعطیلات میں بہرحال انسان اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اہل علم کی صحبت سے فیض یاب ہو کر اپنے علم کو پختہ کر سکے۔ چنانچہ اپنے گرد و پیش میں رہنے والے علماء و دانشوروں کے ساتھ رابطہ استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو ان سے ملاقاتوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ انسان ان کی زندگی کے
تجربات اور مشاہدات سے سبق حاصل کر سکے۔ نمبر 5، غریبوں اور مریضوں کی عیادت اور تعاون۔ چھٹیوں میں انسان کو اپنے گرد و پیش میں رہنے والے مجبور، مقہور اور مریض لوگوں کی مدد اور تعاون کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان چھٹیوں میں ان لوگوں تک رسائی حاصل کرنا چاہیے۔ ان کی معاونت کرنا انسان کے لیے یقیناً خیر، بھلائی اور دعاؤں کو سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اس طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ انسانوں کی ہمدردی کی وجہ سے وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو اپنے وقت کو دیگر مشغولیات میں لگانے کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 6، بزرگ رشتہ داروں سے ملاقات۔ ان چھٹیوں میں طالب علموں کو اپنے رشتہ